جانب دوبارہ بھی آئیں گے. اس وقت ڈاکٹر خاقان نجیب معاشی تجزیہ کار ہیں جو ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر بہت شکریہ بول نیوز کو وقت دینے کے لیے. یقینی طور پر ایک بہت بڑی کانفرنس پاکستان ہوسٹ کرنے جا رہا ہے. معاشی اعتبار سے اس کے کون کون سے ایسے پہلو ہیں جو پاکستان کے لیے سود مند ثابت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے لیے ویسے ہی ایک آنر کی بات ہے کہ اتنی بڑی کانفرنس اتنے سالوں بعد پاکستان میں ہو رہی ہے. دوسری یہ بات ہے کہ جو خطہ ہے اس میں ایس سی او جو ہے وہ 3 چیزوں کے لیے سٹینڈ کرتا ہے. ایک ٹریڈ کے لیے، ایک کنیکٹیوٹی کے لیے اور ایک سیکیورٹی کے لیے. یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس خطے میں ایک امن قائم کرنے کے لیے اور کنیکٹیوٹی سے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اور بزنس ٹو بزنس کانٹیکٹ بڑھانے کو، اور ٹریڈ جو ہے اسپیشلی ذرا سوچئے کہ یہ وہ خطہ ہے جس میں دنیا کی 40% پاپولیشن ہے. اس کی کنیکٹیوٹی آل دی وے ٹو مڈل ایسٹ اینڈ یورپ ہو سکتی ہے. پھر یہ انرجی رچ ہے ایک بات، یہ ایگریکلچر رچ ہے دوسری بات، پر آف کورس اس خطے کی پاپولیشن بڑی ہونے کی وجہ سے کامرس کے جو مواقع ہیں وہ زیادہ ہیں. آئی ریئلی ہوپ کہ ہم آگے بڑھ پائیں گے اور یہ جو کنیکٹیوٹی سی پیک ہے اس کو آگے لے کر چلیں گے. پلس جو ریجنل ٹریڈ اراؤنڈ ہو سکتی ہے اور جس طرح ہم اپنی انرجی کی نیڈ اگر پاکستان کے اتحاد سے سوچیں تو جو ہم پوری کر سکتے ہیں اس کو آگے لے کر چلیں گے. اینڈ نارملائزیشن آف ریلیشن شپس اراؤنڈ پولیٹیکل، سوشل، اکنامک، اسٹریٹجک ریلیشن شپس اور اکراس دا بارڈر جیسے بات ہوتی ہے سیکیورٹی کنسرنس کی، وہ فیئر جو ہیں وہ ہم اوور کم کر پائیں گے. چونکہ بھارت کی بھی شرکت ہے، انڈین لیڈرشپ بھی ہوگی، چائنیز پریمیئر از ان پاکستان، چائنا کے ساتھ آف کورس ایک بائی لیٹرل انگیجمنٹ بھی ہوگی. آئی تھنک وہ 3-4 دن یہاں پہ ہیں ان کے پی ایم. آپ کو معلوم ہے چائنا پاکستان کا سب سے بڑا لینڈر ہے. نو ڈاؤٹ آئی پی پیز کے لحاظ سے بھی ان کے ساتھ ایک گفتگو چل رہی ہے. سی پیک بزنس ٹو بزنس بھی ایک گفتگو چل رہی ہے. سو آبویسلی وی نیڈ ٹو موو فارورڈ ان آل دیز ایریاز. بٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ایس سی او کا 2001 میں قیام ہوا ٹو ناؤ اس کی کیا پروگریس رہی ہے اور اس پروگریس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے ہم کون سے ایسے باہمی چیزیں تھیں جن کو پورا نہیں کر سکے سارے ممالک، ان کو کیسے پورا کیا جائے، اور کوئی سیکریٹریٹ جو کہ شاید چائنا میں بیسڈ ہے وہ اس کی افادیت کو کیسے آگے بڑھا سکتا ہے. بیکاز 40% آف دا پاپولیشن تو جب آپ ٹریڈ کا حجم دیکھیں تو جب آسیان یا ای یو کے جو ممالک اکٹھے ہوئے ہیں ان سے کمپیئر کریں یا آپ پاکستان اور ارد گرد کے جو باقی ممالک کی انٹر کنیکٹیوٹی دیکھیں تو آبویسلی اس میں دیر از اے لانگ وے ٹو گو. اور ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ اگر دیر از اے لانگ وے ٹو گو دیر از اے لانگ وے فار امپروومنٹ. بٹ یہ کرنے کے لیے اب ان ممالک کو یہ سوچنا تو ہے نا کہ ہم یہ جو ہمارا خطہ ہے اس نے بھی پروگریس کرنی ہے. اگر ایسٹ ایشیا کو ہی ایک اگر آپ مثال لے کر چلیں تو آئی ریئلی ہوپ کہ جب بات چیت ہوتی ہے ملکوں کی، اور رشیا کا بھی ایک بڑا وفد ہے، رشیا سے بھی ہم نے جو امپورٹس ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس کی ان کی بات ہوئی. آپ کو معلوم ہے ایک دور میں پھر اس کو بھی اس طرح عملی جامہ نہیں پہنا سکے. پاکستان کے اینڈ پہ آخری بات یہ کہوں گا، ہمیشہ آپ کی تیاری ان کانفرنسز کی، ہمیشہ آپ کی جسے کہتے ہیں ایکسپرٹس جو ٹیبل پر موجود ہوں، فالو اپس، ڈیزائن فریم ورکس، امپلیمنٹیشن، سو دیٹ ہم آگے بڑھ سکیں ایٹ لیسٹ ان اے فیو بلین ڈالرز ان ٹرمز آف ٹریڈ اینڈ کنیکٹیوٹی تھرو دس کانفرنس. ٹھیک ہے، امپلیمنٹیشن اینڈ ایگزیکیوشن از دا امپورٹنٹ کی. ڈیفینیٹلی ہمارے ساتھ موجود تھے معاشی تجزیہ کار ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، گفتگو کر رہے تھے ہم سے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.